عثمان بھائی اکثر یہ بڑا پرابلم آتا ہے کہ کچھ بہنوں کو اولاد نہیں ہو رہی، بڑا عرصہ ہو گیا، 10 سال ہو گئے، 7 سال ہو گئے. مجھے لگتا ہے کہ انسان نا جلد باز بھی ہے تھوڑا. ان جی الانسان خلق ہلوعا جی اذا مسہ الشر جزوعا اذا مسہ الخیر منوعا. جی تو جلد بازی میں پینک ہو کے نا پھر کسی بھی حل کی طرف جاتے ہیں کہ بس مسئلہ حل ہونا چاہیے. مثال طور پہ ایک سسٹر ہے، ان کو اولاد ہی نہیں ہو رہی، اب ان کا خاوند دوسری شادی کرنے لگا جو شریعتاً جائز ہے. جی مطلب اس میں میرا نہیں خیال کوئی عالم دین یہ کہے گا نہیں نہیں یہ کفر کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، اس کو دوسری شادی نہیں کرنی چاہیے. یہ ایک الگ بات ہے، وہ جسٹس کرے، جی جو اللہ کا حکم ہے کہ پھر دونوں میں جسٹس بھی کرنا ہے. مثال طور پہ ایک بندہ دوسری شادی کرنا ہے، پہلی وائف کو یہ برداشت ہی نہیں کہ جی دوسری شادی کرے، تو وہ پھر آؤٹ آف پینک، اور ظاہر ہے عورت کی ایک نیچر ہے، وہ اس میں ہم کیا اب اتنا بلیم کریں، پوزیسو ہوتی ہیں بہت زیادہ اپنے خاوند کے بارے میں. دوسرا ہمارے معاشرے میں عورتوں کو یہ لگتا ہے کہ دوسری شادی اگر بندہ کر لے گا تو ہم گئیں، ہماری وقت ختم ہو جائے گی. ظاہر ہے کچھ مرد ایسے کرتے بھی ہوں گے، وہ زیادتی کرتے ہوں گے، پہلی وائف کو بالکل ہی سائڈ پہ لگا دیتے ہیں، جس سے اولاد ملے اس کے ساتھ وہ ہر وقت ہو، یہ ان کی طرف سے زیادتی ہے. تو ایک تو میرے خیال پینک ہونے کی وجہ سے وہ پھر ایسے لوگوں کے پاس بھی جاتی ہیں، عثمان بھی اللہ معاف کرے، جو ان کا آپ نے تو کہا نا غلط سائٹ پہ لگاتے ہیں. اس سے بھی ایک بری بات ہے جو انہیں اس غلط سائٹ پہ لگاتے ہیں کہ میں آپ سے ذکر نہیں کر سکتا. وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کو اولاد ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے پھر آپ کو یہ عمل کرنا پڑے گا. وہ پھر آپ سمجھ رہے ہیں میرا جی اشارہ کس طرف ہے. اس حد تک بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مارکیٹ میں، جو ہماری سسٹرز کو بیچاری وہ گئی ہے پریشانی میں، وہ آگے سے اس طرح مس یوز کرنے کے لیے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. کتنے یعنی افسوس کی بات ہے. تو جی وہی آپ کے والی بات ہے کہ صبر آزمائش ہے بھائی، صبر، اذکار، اللہ سے دعا، اللہ پہ توکل کرو. جتنا آپ اللہ پہ توکل کرو گے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ راستے کھولے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھولتا ہے جی اور اسے وہاں سے دیتا ہے کہ وہ امیجن بھی نہیں کر سکتا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ میں پوائنٹ آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا تھا بندش کے حوالے سے. دوسری بات عثمان بھائی کہ یہ بھی بڑا ایک کویشچن آتا ہے، یہ ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے انفیکٹ پڑھے لکھے طبقے میں، کہ کیا جادو ہی ہوتا ہے یا نفسیاتی مسئلے ہی ہوتے ہیں یا دونوں کا مکسچر ہے. یعنی مثال کے طور پہ اگر ایک بندے کو ویسے ہی کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے تو یہ ممکن ہے کہ جنات شیاطین مزید ایکٹیو ہو کے مزید اس کا فائدہ اٹھا کے اس کو نقصان پہنچائیں گے. علی بھائی، آپ وہ دوسری شادی کے حوالے سے بات کر رہے تھے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ یہ پروگرام ہماری گھر والیاں نہ سنیں کیونکہ بڑا خطرناک ٹاپک ہے جس پہ بات کر رہے ہیں. صحیح. علی بھائی، اس سے عقیدے کی ایک بات بڑی مزیدار سمجھ لگتی کہ ایک بیوی جو ہے دوسری بیوی کو پسند نہیں کرتی، جی تو اللہ رب العزت جس نے ساری کائنات کو تخلیق کیا ہے سبحان وہ اللہ. دوسرے الہ کو کیسے، اللہ اکبر. حالانکہ یہ تو شریعت نے اجازت دی ہے 4 صحیح شادیوں کی. صحیح. ایک خاتون آئی آفس میں میرے پاس، تو وہ سسٹر کہنے لگی میرا ہسبینڈ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، صحیح. تو کوئی ایسا عمل بتائیں کہ وہ نہ دوسری شادی کا نام ہی نہ لے. عثمان بھائی اچھا آپ کو بہت بڑا انعام دیں گے کہتی. تو میں بڑی پریشان ہوں. اچھا میں نے کہا چلیں آپس کی بات ہے سسٹر، وہ کیوں دوسری شادی نہ کرے، صحیح. کوئی وجہ بتائیں نا، کہ کوئی شرعی دلیل ہے ویسے آپ کے پاس. میں نے کہا آپس کی بات ہے. کہتی میرے اندر کمی کیا ہے، اگر تو میری ٹانگ نہیں ہے، میرے بازو نہیں ہے، میری آنکھیں کام نہیں کرتی، میں مفلوج ہوں، کیوں وہ دوسری شادی کر رہا ہے، میرے اندر کوئی کمی ہے. تو اس سسٹر سے میں نے سوال کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شادیاں تھیں، تو کیا باقی جو ان کی بیویاں تھیں ان میں کوئی فالٹ تھا؟ نعوذ باللہ، باقی جتنی بیویاں تھیں ان میں کوئی فالٹ نہیں تھا. جب اللہ کا حکم آ جائے تو وہاں بیسیکلی ایک اللہ رب العزت چیک کر رہے ہوتے ہیں. ایک طرف خواتین محبت کا دعویٰ کریں گے یا اللہ تیرے ساتھ بڑی محبت ہے، تیرا حکم آ جائے تو ہر چیز حاضر ہے. صحیح. وہ ایک لطیفہ یہاں یاد آیا کہ ایک خاتون جو ہے نا، وہ کہتے وہ درس دے رہی تھی، اس میں دوسری تیسری چوتھی شادی کے فضائل بیان کر رہی تھی صحیح. کہ خواتین غلط کر رہی ہیں. ہسبینڈ اگر دوسری شادی کر لے تو بالکل اسلام اجازت دیتا ہے، خواتین کو نہیں روکنا چاہیے. صحیح. جب انہوں نے بڑی تسلی کے ساتھ یہ والی تقریر کر لی تو ایک خاتون سامنے سے کھڑی ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ آپ کا بیان سن کے میں بہت زیادہ متاثر ہوئی ہوں، میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں، اتنی متاثر ہوئی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. تو وہ بھی بڑی خوش ہوئی. تو اس نے کہا بیسیکلی میں نے آپ کو بتانا یہ تھا کہ آپ کے شوہر کی دوسری بیوی میں ہوں. تو آپ اتنی اچھی سوچ رکھتے ہیں. تو ساتھ ہی کہتے وہ بیان کرنے والی بے ہوش ہو گئی.
ٹھیک ہے. تو یہ ایک عورت برداشت نہیں کرتی دوسری شادی کو, تو اس میں اسلام اجازت دیتا ہے, لیکن یہ بھی معاشرے میں ایشو ہے کہ پہلی بیوی آپ اس کو خرچہ نہیں دے رہے, پہلی بیوی اس کو ٹائم نہیں دے رہے. بہت زیادتی کر جاتا ہے ہمارے معاشرے میں. ظاہر ہے مرد جب خدا خوفی والا نہیں ہے پھر وہ اگلی کو اگنور کرے, یہ وہ بہرحال یہ ایک سیپریٹ ٹاپک ہے. ہاں جی, مطلب ہاں ظاہر ہے کہ سسٹرز بڑا مشکل ہے ان کے لیے. تو اولاد کے حوالے سے بندش وغیرہ, سب سے پہلے اولاد دینا اور واپس لے لینا یہ اللہ رب العزت کا اختیار ہے, بندے کا اختیار نہیں ہے. لیکن آزمائش کے طور پہ اگر ایک شخص جادو کرتا ہے تو جادو ہو جاتا ہے, ایسی اولاد کی بندش. لیکن یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ وہ اللہ کے حکم کے سامنے, یعنی ایک طرف اللہ اولاد دینا چاہتے ہیں وہ روکنا چاہتا ہے, نہیں, اس میں اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے. ارادہ کونیہ, ارادہ شرعیہ اگر پڑھیں تو اس کو ڈیپتھ سے پڑھیں, یہ سمجھ لگتی ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں اللہ کو ناپسند ہوتی ہیں لیکن ہو رہی ہوتی ہیں, وہ آزمائش کے لیے ہو رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اولاد کی بندش بھی ہو جاتی ہے, جادو بھی ہو جاتا ہے, نظر بھی لگ جاتی ہے. میاں بیوی کئی بار جب شادی ہوتی ہے تو اس وقت ان کو نظر لگ جاتی ہے. اچھا, یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیسے پتہ لگے گا کہ نظر لگی ہے, کیسے پتہ لگے گا کہ بندش یا جادو ہوا ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. یہ دیکھیں, نظر بد جو ہے جادو, اس کی تقریباً ملتی جلتی سمٹمز ہیں. یعنی سستی فیل کریں گی, گھبراہٹ فیل کریں گی, بے چینی فیل کریں گی, اور ہر معاملہ آپ کے پاس ہر نعمت ہے پھر بھی آپ برکت فیل نہیں کریں گی, سکون فیل نہیں کریں گے. اچھا, تو وہ ایسی خاتون جو سکون فیل نہیں کرتی, ہر چیز ہے, رپورٹس کلیئر ہیں اس کی, اور گھبراہٹ رہتی ہے, ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں, اب وہ فرق کیسے کرے گی؟ نظر بھی حسد کی وجہ سے لگتی ہے, جادو بھی حسد کی وجہ سے ہوتا ہے. صحیح. تو میرے نزدیک تو نظر بد زیادہ فاسٹ ہے جادو سے. جادو کو چلتے ہوئے ٹائم لگتا ہے, نظر ایک لمحے میں آپ پہ اثر کر جاتی ہے. العین تدخل الرجل القبر والجمل القدرہ, نظر انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں لے جاتی ہے. تو یہ زیادہ فاسٹ ہے. جیسے کسی نے دیکھا, سوچا اور اسی وقت گر گیا. وہ جو بخار والی حدیث ہے کہ صحابی کو فوری بخار ہو گیا جو نہا رہے تھے, تو فوری نظر لگ گئی. صحیح, بالکل. تو نظر بد سے بچنے کے لیے ہمیں اسباب اختیار کرنے چاہیے, اپنی خوشیاں ڈسکس نہیں کریں. ہم پیزا کھائیں, سب سے امپورٹنٹ یہ کہ ہم پیزا کھائیں تو فوری اس کا اسٹیٹس لگ جاتا ہے, ڈسکریٹ رکھیں اپنی انفارمیشن. اور مٹن ہے فوری اسٹیٹس لگ جاتا ہے, اچھا ریسٹورنٹ ہے فوری, اچھا جس دن دال ہے اس دن نہیں لگاتے. ٹھیک ہے. دیکھیں, ہم اپنی خوشیاں جو ہیں صرف ڈسکس کرتے ہیں, پریشانیاں نہیں. تو دوسرے بندے کے ذہن میں جو آپ کا حاسد ہوتا ہے وہ تو بہت بیمار شخص ہوتا ہے, حسد کرنے والا. جی ہاں. تو جب وہ اس چیز پہ دیکھتا ہے تو وہ پریشان ہوتا ہے, وہ نیگیٹو وائبز آپ کو آ کے صحیح ہٹ کرتی ہیں. تو اولاد کے حوالے سے بندش ہو جاتی ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے ایک آسان سا عمل. صحیح. اگر تو جادو, اگر تو ہے جادو ہے, جن ہے, نظر بد ہے, کچھ بھی ہے, 1 مہینہ مسلسل وہ بہن جو ہے سورۃ بقرہ کی تلاوت پانی کے گلاس پہ دم کر کے خود پئیں گی. صحیح. لیکن جن دنوں نماز نہیں پڑھنی ہوتی ان دنوں جتنے دن وہ ہوں کوئی اور انہیں دم کر کے پانی پلا سکتا ہے. سورۃ البقرہ کی مسلسل 1 مہینہ مسلسل دم کر کے وہ پانی پئیں. اگر ان کے اوپر کسی بھی قسم کی بندش ہے وہ ختم ہو جائے گی سورۃ البقرہ پڑھنے سے. بالکل صحیح, بالکل ٹھیک, زبردست. تو دوسری جو بات نفسیاتی والی جو ہے بڑی امپورٹنٹ. اگر اس سوال کو کوئی توجہ سے جواب کو سن لے تو انشاءاللہ وہ بہت سارے یہ پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں ان سے بچ جائے گا جادو جنات کے حوالے سے. صحیح. بیسیکلی ہماری باڈی میں اللہ رب العزت نے کمیونیکیشن کا ایک سسٹم انسٹال کیا ہے جس کا لنک انسان کے برین کے ساتھ ہے. صحیح. شیطان اس کمیونیکیشن کے سسٹم میں, یعنی وہ جو کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی اس میں وسوسہ ڈالتا ہے. ٹھیک ہے. 5 سینسز ہیں. میں اگر ہاتھ ایک گرم کسی چیز پہ رکھتا ہوں, میں دیکھ نہیں رہا اسے, صحیح, تو سب سے پہلے میسج جو کمیونیکیشن کے ذریعے سے میرے برین کو جائے گا, فوری آرڈر ملے گا کہ ہاتھ اٹھا لو, جل جائے گا. صحیح. تو اس موشن کو سلو کر دے گا وہ شیطان. صحیح. وسوسہ ڈالے گا. دوسری مثال ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ میں اگر کہتا ہوں کہ علی بھائی ایک بھائی تھے آپ کی بڑی تعریف کر رہے تھے اور بڑے آپ اس سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو اچھا لگے گا. صحیح. اچھا دوسرا میں کہوں کہ فلاں جو بھائی ہیں نا وہ آپ کے بارے میں کوئی فلاں باتیں کر رہے تھے, پروپوگنڈا کر رہے تھے, صحیح, تو آپ کو اچھا نہیں لگے گا. وہ بھائی پروپوگنڈا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, صحیح, یہ میں نے ایس ایم ایس جو آپ کو دیا, میسج جو آپ کو دیا ہے, اس کے ساتھ آپ کی باڈی پہ ریئیکشن ہوگا. تو جتنے سگنل یعنی جتنے خیالات ہمارے برین کو ملتے ہیں اس کے مطابق ہمارا بیہیویئر ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. خیالات اس کے اکارڈنگلی ہوتے ہیں. صحیح. اچھا اب شیطان کیا کرتا ہے کہ نیگیٹو وسوسہ ڈالتا ہے. جادو بھی ایسے ہی ہے. جادو کی مثال اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کی بات دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام
کے سامنے جادوگر بیٹھے تھے، انہوں نے رسیاں پھینکی، چھڑیاں پھینکی، فأوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ. اچھا انہوں نے تخیلات میں کیا فیل کیا کہ یہ رسیاں بھاگ رہی ہیں. صحیح. اچھا موسیٰ علیہ السلام اعصاب کے بھی مضبوط تھے اور اللہ رب العزت کے نبی تھے. صحیح. اس کے باوجود ان کو فیل ہو رہا ہے. ان کے نفسیات پہ اثر کیا ہوا کہ ان کے کمیونیکیشن سسٹم کے اوپر کیسے اثر ہوا کہ ان کو وہ رسیاں بھاگتی ہوئی فیل ہو رہی ہیں. لیکن اللہ رب العزت اس چیز کی نفی کر رہے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں، وہ رسیاں ہیں، وہ چھڑیاں ہیں، وہ رسیاں اور چھڑیاں ہیں، یہ بھاگ نہیں رہی. اچھا فأوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، وہ جو انہوں نے دیکھا، آنکھوں نے دیکھا اور جو میسج برین کو ملا کہ یہ سانپ ہیں، تو ان کے اندر اس وجہ سے ایک خوف طاری ہوا. صحیح. فأوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، جب خوف محسوس کیا تو اللہ رب العزت نے تھپکی کیسے دی، قلنا لا تخف انک انت الاعلیٰ. صحیح. موسیٰ ڈرنا نہیں ہے، ٹھیک. تو غالب رہے گا. صحیح. اچھا اگر اسی جگہ کو ہم تھوڑا سا ٹھہر کے دیکھیں کہ اگر معاشرے میں ایک بندہ ہے، اس کے اوپر اثر ہوا، وہ نیگیٹو ہوا، اس کے ذہن میں نیگیٹو باتیں بیٹھ گئی، وہ گھر سے نکلا کسی معالج سے مل لیتے ہیں جی، کسی سے مشورہ ہی کر لیتے ہیں، یہ نیگیٹو ڈیٹا ڈیلیٹ کر لیتے ہیں. اب وہ معالج کے پاس جاتا ہے، معالج صاحب کیا کرتے ہیں کہ اس نیگیٹو وسوسے کو مزید سٹرونگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ وہ کہتا ہے جی میں نے رات خواب میں نا سانپ دیکھا، صحیح. یا میرے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں، میرے پیچھے ایک بھینس لگی ہوئی، او ہو آپ پہ تو بڑا سخت جادو ہے، آپ نے ابھی تک علاج نہیں کروایا، اب تو آپ بہت لیٹ ہو گئے ہیں، اب تو بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے. اب وہ بندہ پہلے نیگیٹو تھا، اس کے اوپر مزید نیگیٹیوٹی اس نے ڈالی، صحیح. یو ایس بی لگا کے اس کے برین میں ایک اور نیگیٹو سافٹ ویئر انسٹال کر دیا. وہ بیچارہ آیا تھا کہ اینٹی وائرس کریں، اور وائرس ڈال دیا اس نے تاکہ یہ اور متذبذب ہو. جب وہ اور متذبذب ہوگا، پہلے یہ خوف ڈالیں گے، پھر اسی خوف کو نکالنے کے لیے پیسے مانگیں گے. یہ بڑے چلاک لوگ ہوتے ہیں جو جادوگر ہیں. اگر قرآن پاک میں دیکھیں، اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو وسوسہ ڈالتے ہیں لوگوں کے سینوں میں، من الجنۃ والناس. کون کون ہے؟ وہ جن بھی ہو سکتے ہیں اور انسان بھی ہو سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا جنوں نے پہلے ڈالا وسوسہ، اس کے کمیونیکیشن سسٹم کو ڈسٹرب کیا، صحیح. جو میسج اس کے برین کو مل رہے تھے ان کو نیگیٹو کیا. صحیح. ان ساری چیزوں کو، کمیونیکیشن سسٹم کو ڈسٹرب کرنے کے بعد دوسرا عمل کیا ہوا؟ ایک عامل صاحب کے پاس گئے. انسان کہنا تو نہیں چاہیے ایسے بندے کو جو لوگوں کو غلط گائیڈ کرے، شیطان ہی کہنا چاہیے، یعنی انسانوں میں شیطان. جی. جب وہ علاج کروانے کے لیے اس کے پاس گیا تو اس نے اسے مزید نیگیٹو گائیڈ کیا. تو یہ بھی وسوسہ ہی ہے، یعنی پہلے اس نے جن نے ڈالا، اس کے بعد جو برا جن ہے، اس کے بعد یہ انسان نے بھی نیگیٹو تھاٹ وسوسہ ڈال دیا. یہ ایک چین بن رہا ہے، ایک چین بن رہا ہے. اچھا اب اس کے برین میں ایک چین بنتا جا رہا ہے، چین بنتا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد وہ کہے گا، جب اس کو ڈرائیں گے کہ یہ تو جادو ختم ہی نہیں ہو سکتا، قبر تک آپ کے ساتھ جائے گا. ایک سسٹر میرے پاس آئیں، وہ کہتی عثمان بھائی صرف آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ میرے ذہن سے یہ نکال دو کہ میرا جادو ٹھیک ہو جائے گا. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتی ایک معالج نے مجھے کہا تھا کہ آپ قبر میں بھی چلی جائیں نا تو آپ کا جادو ٹھیک نہیں ہو سکتا. اللہ. تو کیا ہے کہ اس کے برین میں اتنی اسٹرانگ یہ جملے بیٹھ گئے، کہتی میں یہ نکال ہی نہیں پاتی، اتنی انگزائٹی ہوتی کہ میں بہت پریشان رہتی ہوں، میری نیندیں حرام ہو گئیں، میں چڑچڑی ہو گئی، جب سوتی نہیں ہوں، ہسبینڈ سے بھی لڑتی ہوں، گھر والوں سے بھی لڑتی ہوں. تو اب بیسیکلی علی بھائی یہ کمیونیکیشن سسٹم میں سب سے پہلے شیطان نے حرکت کی، پھر انسانوں میں جو شیطان تھا، اپنے آپ کو کہتا تو وہ انسان ہے لیکن شیطان ہے جو لوگوں کو مزید خوفزدہ کرتا ہے، شیطان والا کام کیا نا. اسلام تو ہمیشہ پازیٹیوٹی پھیلاتا ہے، پازیٹیو کرتا ہے، شیطان کی طرف سے ساری نیگیٹو باتیں ہیں. صحیح. تو اس انسان نے بھی اس شیطان کا ساتھ دیا. تو یہ پھر عقیدہ پہ ہی بات آتی ہے عثمان بھائی. اس کا مطلب ہمارے عقیدے اتنے کمزور ہیں. اب جیسے وہ سسٹر کہہ رہی کہ میرے ذہن سے نکال دیں، جی اس کا مطلب کہ ہمارا اللہ پہ اتنا توکل کم ہے کہ ہم اللہ سے یہ گمان کر رہے ہیں کہ ساری عمر میرے ساتھ رہے گا. اس بیچاری کو پتہ نہیں اس نے معالج نے کیا دلیل دی ہوگی کہ ساری عمر تمہارے ساتھ رہے گا، قبر تک جائے گا. لیکن کیا یہ ان کی ذمہ داری نہیں کہ وہ اس دلیل کو ذرا پڑھیں، جا کر دیکھیں، اللہ نے عقل دی ہے، اور اپنے عقیدے پہ ورکنگ کریں، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں، اللہ کے ایٹریبیوٹس پڑھیں. کیوں اس طرف ہم نہیں آتے؟ علی بھائی یہ تو ایک انسان کی فطرت ہے. جب وہ کسی ڈاکٹر کے پاس، معالج کے پاس جاتا ہے تو اس پہ ٹرسٹ کرتا ہے، جس کا اس نے ٹائم لے لیا اس پہ ٹرسٹ تو کرے گا وہ. اب وہ معالج پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے یا سچ بولتا ہے.
یہ تو معالج کا کام ہے نا اس پیشنٹ کو پازیٹیو کرے. وہ تو بیچارہ گھر سے نکلا اور کوشش کے لیے چلا گیا کہ بھئی مجھے پازیٹیو کاؤنسلنگ کریں, گائیڈ کریں. صحیح. تو اب اس کو پازیٹیو گائیڈ کرنے کی بجائے وہ اس کا دشمن آگے بیٹھا ہوا ہے جو نیگیٹو سے گائیڈ کرتا ہے. میں کہتا ہوں کہ ہر اس معالج کو چھوڑ دیں جس کے پاس جا کے آپ کے خوف میں اضافہ ہوتا ہے, اور ایسا معالج. اچھا یہ ٹیکنیکلی مار دیتے ہیں علی بھائی, میں ایک اور ٹیکنیکلی پوائنٹ ہے. کیا آپ ایک معالج کے پاس جائیں گے علاج کے لیے, آپ جا کے بتائیں گے کہ میرا یہ مسئلہ ہے, آپ کو دم کریں گے. صحیح. اچھا شرعی طریقے سے کر دیں گے دم, آپ کو گائیڈ نہیں کریں گے, آپ کی بات ہی نہیں سنیں گے, آپ کو مسئلہ کیا ہے آپ کو کاؤنسلنگ ہی نہیں کریں گے, سمجھائیں گے نہیں, وہ کانسیپٹ ہی آپ کا کلیئر نہیں کریں گے. آپ آئے قرآن سے دم کیا, آپ چلے گئے, وہی کانسیپٹ آپ کے ذہن میں, آپ کو آپ کے سوالوں کا جواب نہیں ملا. صحیح. دوسری بار پھر آئے, تیسری بار پھر آئے, جب آپ کچھ 10-15 مرتبہ مسلسل آئے تو اب آپ نے کہنا کہ یار گاڑی میں فیول بھی لگتا ہے, ٹائم بھی, باقی چیزیں بھی, میں جی آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, مجھے تھوڑا سا گائیڈ کریں, یہ کب شفا ملے گی مجھے, میں تو ویسے کا ویسے ہوں, آتا ہوں دم کروا کے چلا جاتا ہوں. کہیں گے دیکھیں شفا میرے اللہ کے پاس ہے. صحیح. شفا میرے اللہ کے پاس ہے شفا, یہ بالکل بات ٹھیک ہے, لیکن اس بھائی کو گائیڈ بھی تو کریں نا, اس کو ٹائم بھی تو دیں نا, علم کی طرف لائیں, اس کو نالج دیں, علم دیں, گائیڈ کریں. گائیڈ نہیں کریں گے, جب بھی وہ سوال یہ کرے گا کہ مجھے شفا نہیں مل رہی, میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا, میں بڑا پریشان ہوں, دیکھیں شفا اللہ کے پاس ہے, میرے پاس کوشش ہے. اب اتنی بات تو ٹھیک ہے, کوشش پوری کریں نا. ایک پیشنٹ گھر سے نکلا ہے, وہ آپ کو آ کے کہتا ہے میرے اوپر جادو ہے, آپ چیک کریں, اسے گائیڈ کریں, پازیٹیو کریں, اس کے عقیدے کو اسٹرانگ کریں, اس پہ ورک نہیں کریں گے. جب بھی وہ سوال کر لے گا کہ جواب شفا اللہ کے پاس ہے, بس آپ میرے پاس آتے رہو, ادھر رش پڑا رہے. لیکن عثمان بھائی یہاں تھوڑا لوگوں کا بھی قصور ہے جو میں نے دیکھا ہے. اب میں بھی, مجھ سے لوگ سوال کرتے ہیں, حالانکہ میں نہ راکی ہوں نہ میں نے کبھی عالم دین ہونے کا کلیم کیا, لیکن محبت میں لوگ سوال کرتے ہیں, لوگ سنتے ہیں کلپس وغیرہ, تو میں انہیں ہمیشہ جب سمجھانے کی کوشش کروں نا, عقیدہ مضبوط کرنے کی کوشش کروں, وہ مائنڈ سا کر جاتے ہیں, وہ اس طرح کا جواب دیتے ہیں جیسے کہ مجھے شاید جادو کا علم نہیں ہے, مجھے پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا چیزیں. وہ آگے سے کہتے ہیں کہ نہیں جی اس طرح نہیں ہوتا ہے. باقاعدہ مجھے 1-2 لوگوں نے بات کہی کہ نہیں آپ سمجھ نہیں رہے. میں نے کہا کیا نہیں سمجھ رہا, آپ کا مسئلہ جو آپ نے بیان کیا اس کا حل یہ ہے کہ آپ اللہ پہ توکل اسٹرانگ کریں اپنا. جس دن آپ کا اللہ پہ توکل اسٹرانگ ہو گیا, آپ کا انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا, کیونکہ آپ اللہ سے اچھا ظن لگا رہے. لیکن نہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں جب تک یہ کوئی عجیب و غریب بات نہیں کریں گے نا, جب تک یہ ہمیں کسی اس میں نہیں ڈالیں گے, مطلب کوئی جادو والی بات, کوئی سمٹم نہیں ہم سے ڈسکس کریں گے, تب تک ہمارا مسئلہ نہیں حل ہوگا. یہ میرے خیال لوگوں کا بھی قصور ہے کہ لوگ عقیدے پہ, لوگوں کو سمپل بات سمجھ نہیں آتی. لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی کمپلیکس بات کی جائے, کوئی نا آؤٹ آف دا بلو جا کے بات کی جائے. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آئی. بیسیکلی اس بھائی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کو سمجھ نہیں آئی, اس بھائی کو سمجھنے کی ضرورت. میرے پاس بڑے پیشنٹ آتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں جی سچ بولنے کی, سب کو پازیٹیو گائیڈ کرتے ہیں اس چیز سے نکالنے کی بالکل خلوص کے ساتھ. اور بہت سارے لوگ غصہ کر لیتے ہیں میری باتوں کا. میں پہلے ہی معذرت کر لیتا ہوتا ہوں پیشنٹ سے کہ میری کوئی بات بری لگے, میں باتیں میری اسٹریٹ فارورڈ ہوں گی. بالکل ٹھیک. پیشنٹ آیا میرے پاس, رقیہ کیا, دم کیا, اور اس کے ساتھ بھی ایک داڑھی والے بھائی تھے. تو میں نے کہا ان کے کوئی عزیز ہوں گے, مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ راکی ہیں, ایک دم کرنے والے ہیں. اچھا وہ دم کرنے والے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, تو میں نے چیک کیا, اس سسٹر کو کوئی مسئلہ نہیں تھا. میں نے ان کو بتایا کہ اس بہن کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ اپنا وقت ضائع نہیں کریں. تو وہ ساتھ بیٹھنے والے جو دم کرنے والے بھائی تھے, مجھے بعد میں پتہ چلا, وہ بولے کہتے آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ان میں جن نہیں. میں نے ابھی رات 20,000 جنات جلائے ہیں اس کے. صحیح. 20,000 جنات میں نے جلائے ہیں رات کو, تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ان کے اندر جنات نہیں. صحیح. اچھا بہرحال ان کو کاؤنسلنگ کرنے کی ضرورت کی, سمجھانے کی ضرورت کی. وہ بات کو سمجھے نہیں, بلکہ ان کے بڑے بھائی وہ دوسری کنٹری میں رہتے تھے, تو ان کی کال آئی مجھے. صحیح. انہوں نے دکھ کا اظہار کیا. وہ کیسے کیا, کہتے عثمان بھائی میں آپ کو بڑی دیر سے سنتا ہوں, بڑی محبت کرتا ہوں آپ سے, پر یار آپ نے دل توڑ دیا میرا. میں نے کہا کیسے توڑا آپ کا دل, کیا ہوا. کہتے ہیں میں نے اپنے گھر والوں کو منایا آپ کے پاس بھیجنے کے لیے, ان کو آپ کے پاس بھیجا, ٹھیک ہے, وہ اتنی دور سے آپ کے پاس آئے, آپ نے دم کر کے ان کو کہا کہ آپ کو مسئلہ ہی کوئی نہیں. صحیح. تو میں نے کہا اس میں دکھ والی بات کیا ہے بھائی, میں نے سچ بولا ہے, آپ کو تو خوش ہونا چاہیے. اچھا لوگ کیا چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم جائیں, یہ کہیں بہت بڑا جن آپ کے اوپر مسلط ہے اور بڑا سخت قسم کا جادو کیا گیا ہے, یعنی جس طرح عام ایک لوگ ٹیون ہو چکے ہیں, ایک سرکل میں چڑھ چکے ہیں نا, اس سے نکلنا نہیں چاہتے. تو پھر ان چیزوں کا ایسے نیگیٹو معالج فائدہ بھی اٹھاتے ہیں.
اور دیکھیں عثمان بھائی، ہم میڈیکلی نہیں دیکھ رہے. یہاں اگین میں ڈسکلیمر دے دوں، ہم انکار نہیں کر رہے جادو کا، جو قرآن میں ہے، حدیث میں مینشنڈ ہے. لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ مثال کے طور پہ خاتون ہے، ان کا سی سیکشن ہوا، اس کے بعد جو پوسٹ نیٹل ڈپریشن آتی ہے اس کے بارے میں ہم نے نہیں پڑھا. اس کے بعد دوائی کا کوئی اثر ہو سکتا ہے، کوئی وہ کسی انجیکشن کا اثر ہو سکتا ہے، بہت سے اثرات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کچھ سائیکلوجیکل ڈس آرڈر ہو سکتا ہے. ہم اس طرف ذہن ہی نہیں لڑاتے کہ کوئی میڈیکل ایشو بھی ہو سکتا ہے. وہاں ہم نے پیسے خرچنے نہیں کہ بھائی کوئی ایم آر آئی کرا لو، پتہ لگ جائے گا. کوئی کیمیکل کی کمی ہو گئی ہے تو وہ کیمیکل جیسے سیروٹونین اور یہ ڈوپامین، یہ کیمیکلز ہیں خوشی کے، وہ کم ہو گیا، سائیکیٹرسٹ کو دوائی دے دے گا. ہر چیز کا علاج موجود ہے. تو اس کی ایجوکیشن ہی نہیں ہے، ہمارے لوگوں کو سننا ہی نہیں چاہتے، اس پہ آتے ہی نہیں ہیں. اچھا، ایک تو علی بھائی ایجوکیشن ہے نہیں، دوسرا یہ ہے کہ اس ایجوکیشن کو حاصل بھی نہیں کرنا چاہتے. تو ٹھیک ہے، ہم تو میسج دے سکتے ہیں نا، پیغام پہنچا سکتے ہیں، کسی کو سمجھا سکتے ہیں. لست علیہم بمسیطر، اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو بھی فرمایا تھا کہ آپ مسلط نہیں ہیں کسی پہ، رستہ دکھا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں. اور الحمدللہ جو لوگ اس پہ سوچتے ہیں، خود مطالعہ شروع کر دیتے ہیں، خود اسلامک حوالے سے ریسرچ کرتے ہیں، تو ان کے ذہنوں سے جنات، شیاطین، ان چیزوں کا خوف اتر جاتا ہے. نفسیاتی بیماریاں انسان کے اپنے معاملات کی وجہ سے بھی بن جاتی ہیں. صحیح. مثلا میں بزنس کرتا ہوں اور بزنس کرتے ہوئے میں غلط فیصلے کرتا ہوں، مجھے 2-3 کروڑ روپے کا لاس ہو جاتا ہے 3-4 مہینے میں. کیا مجھے نفسیاتی معاملات نہیں بنیں گے؟ اچھا، اب جب نفسیاتی معاملات بنیں گے، مجھے نیند نہیں آئے گی، ٹینشن ہوگی، جب میں اسٹریس میں رہوں گا، انگزائٹی خود بخود باڈی میں ڈیولپ ہوگی، اور اس کے بعد میں کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی بجائے اس لاس کو لے کے، میں تو فرشتہ ہوں نا، وہ میں نے غلط کام نہیں کیا، جو لاس ہوا وہ تو جن کی وجہ سے ہوا، صحیح، میری وجہ سے تو نہیں ہو سکتا. صحیح. اب میں کسی عامل کے پاس گیا، عامل صاحب نے چیک کیا، اس نے کہا یہ تو جادو کر دیا، بندش کر دی، رشتہ دار نے بندش کرائی. ہاں، کاروبار پہ آپ کے بندش ہوگی، نام بھی بتا دیتے ہیں تاکہ لڑائی ہو جائے، نام بتا کے، ہاں جی، تاکہ وہ بندش لڑائی ہوگی تو پھر اس عامل صاحب کا کام چلتا رہے گا. صحیح. تو ہم اپنی غلطیوں کو نہیں نکالتے، اپنی غلطیوں کو دور نہیں کرتے، بلکہ ساری کی ساری غلطیاں دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں. کاروبار کی بندش کے حوالے سے پہلے علی بھائی بات ہو رہی تھی، ایک بھائی میرے پاس دوست ہی تھے، وہ آئے، کہتے جی میں نا، وہ لوہے کی کھڑکیاں اور الماریاں اس طرح کی چیزیں بناتے تھے، کہ تو عثمان بھائی میرے ساتھ ایک دکان بنی ہے نا، جب سے وہ بنی ہے نا میرا تو کاروبار ٹھپ ہو گیا. اس بندے نے بندش کر دی میرے اوپر. اچھا. تو میرا قریبی دوست تھا، میں نے کہا نہیں، اس کے ساتھ تو ہیلپ کریں گے، یہ تو بڑا اچھا دوست ہے، پرانا ہے. تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ جاؤں گا آپ کی دکان پہ. اچھا، میں ان کی دکان پہ چلا گیا. میں نے کہا میں ایک دن ادھر رہوں گا آپ کے پاس. قریبی دوست تھا، کہتے ٹھیک ہے. میں نے سارا دن میں گیس کیا وہاں بیٹھ کے. آپ آئے، آپ نے کہا جی مجھے کھڑکیاں گھر کی بنوانی. علی بھائی بن جائیں گی؟ کس دن ملیں گی؟ آپ نے پوچھا. علی بھائی آپ کو نا انشاءاللہ فرائیڈے کو مل جائیں گی، نیکسٹ 7 دن کے بعد فرائیڈے کو مل جائیں گی. اچھا، اب آپ جانے لگے. علی بھائی وہ ایڈوانس تو دے دیں. علی بھائی نے اس میں سے 40% یا 50% ایڈوانس دے دیا، کیونکہ سامان لے کے آنا ہوتا ہے. آپ نکلیں، اس کے بعد ایک اور بھائی آئے، اس نے بھی کہا کہ مجھے ذرا کھڑکیاں چاہیے، میں نے گھر کی کھڑکیاں وغیرہ بنانی ہے، لوہے کا کچھ کام ہے. اس سے بھی ایڈوانس پکڑ لیا. اس نے پوچھا کب ملیں گی؟ فرائیڈے کو مل جائیں گی. صحیح. اچھا، 5 لوگوں سے ایڈوانس پکڑ لیا. اچھا، اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب ایڈوانس پکڑ لیا، فرائیڈے کو آپ نے وعدے کے مطابق ان کی چیز واپس نہیں کرنی، تو انہوں نے پھولوں کے ہار تو نہیں پہنانے، وہ ناراض بھی ہوں گے اور دوبارہ آپ کی دکان پہ بھی نہیں آئیں گے. اچھا، میری غلطی نہیں ہے. اب کیا اپنی غلطی نکالنے کی بجائے وہ ساتھ والا کر رہا ہے. اچھا، ساتھ والے کے متعلق میں نے ادھر ادھر دکانوں سے جا کے پوچھا کہ یہ بندہ کیسا؟ کہتے ہیں نمازی ہے، صحیح، وعدے کا پابند ہے. زبردست. جو بندہ اس کے پاس آئے وعدے کے مطابق چیز دیتا ہے اور ریٹ بھی اس کا مناسب ہے. زبردست، زبردست. اچھا، اب وہ اس پہ جادو کیسے کروا رہا ہے؟ سچ کے ذریعے. جب وہ سچ بول رہا ہے، وعدہ پورا کر رہا ہے، تو اس کے پاس برکت تو اسے ملنی ہے. اب اس کی برکت سے یہ جیلس ہو رہا ہے، اپنی غلطیوں کے اوپر نہیں آتا. نماز تو نہیں پڑھتا، جھوٹ تو بول رہا ہے، وعدہ خلافیاں تو کر رہا ہے، ایڈوانس پیسے لوگوں سے لے رہا ہے. وہ کیوں آئے تیرے پاس بھائی دوبارہ؟ صحیح، جب تو وعدہ ہی پورا نہیں کرے گا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم نہیں سوچتے. اور اوپر سے شیطان مزید حاوی ہو رہا ہے، وہ ڈر ڈال رہا ہے. اللہ کہتے ہیں نا، غربت کا ڈر ڈالتا ہے، پھر فحاشی کرواتا ہے، اور پھر کفر تک لے جاتا ہے. تو اس کو موقع مل رہا ہے شیطان کو، وہ تو دشمن ہے ہمارا. اچھا، اب یہ والا جادو جو ہم خود اپنے اوپر کرتے ہیں نا، اس کی کوئی بات نہیں کرتا. اب یہی بندہ، اچھا اس کو میں نے سمجھایا، الحمدللہ اس نے سمجھنے کی کوشش بھی کی بھائی نے. لیکن یہی اگر کسی اور کے پاس چلا جاتا، اس نے کہنا تھا کیا نام ہے آپ کی امی کا؟
2-3 منٹ کے بعد ایک ڈیجیٹل استخارہ ہوتا ہے وہ کر لیتے ہیں. اتنا فاسٹ استخارہ صحابہ اکرام کے دور میں تو نہیں ملتا تھا نا. نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے استخارہ کروایا, نہ صحابہ سے کسی تابعین نے استخارہ کروایا, نہ تابعین سے کسی تبع تابعین میں سے استخارہ کروایا. تو آج کل ایک ڈیجیٹل استخارہ ہے تو ان کو فوری اسکرین پہ ہر چیز نظر آ جاتی ہے. سب سے بڑا جھوٹ ہے. تو بہرحال کسی عمل کے پاس جاتا نا, اس نے کہنا تھا آپ کی دکان بند ہے, اس نے پہلے بتا دیا کہ 7 والا جب سے آیا نا تب سے بند. اس نے کہنا 7 والا جادو کروا رہا ہے. صحیح. پھر اس نے آہستہ سے پوچھنا تھا اب اس کا حل کیا ہے. اس نے کہنا رات کو پڑھائی کر کے بتاؤں گا. نیکسٹ ڈے اس نے کہنا تھا پڑھائی کی ہے, یہ تو بہت زیادہ اس کے اوپر جنات کی فوجیں کھڑی کی ہوئی ہیں آپ کی دکان پہ, تو اب کیسے ہوگا. دیکھیں 2 بکرے ہوں گے وہ قربان کرنے پڑیں گے, کچھ زعفران ہوگی, اور جس طرح راجہ ضیاء بھائی بھی کہتے ہوتے ہیں نا وہ مار خور بھی کچھ لوگ مانگ لیتے ہیں. صحیح صحیح. ٹھیک ہے. اب یہ ساری چیزیں مانگ کے اس کو ایک دلدل میں پھنسائیں گے. دلدل میں پھنسانے کے بعد پھر اس سے پیسے بٹورتے رہیں گے اور عقیدے کو مزید دباتے جائیں گے, اور شیطان کو بھی مزید موقع ملتا ہے. آپ کا سوال تھا کہ نفسیاتی بیماریاں کیسے لگ سکتی ہیں, تو اب جب اس کو مزید ڈپریسڈ کریں گے, مزید پریشان کریں گے, جادو جادو جادو, جب اس کی نیندیں بھی ختم ہو جائیں گی, پیچھے سے دکان بھی بند ہو جائے گی خوف کی وجہ سے, اب وہ کہیں گے کہ دیکھیں دوسری طرف سے عمل بار بار کیا جا رہا ہے, وہ ختم ہی نہیں ہو رہا. ایک اسی جمعرات کو آفس میں ایک بھائی ہے, انہوں نے بڑی پیاری بات کی. کہتے کہ عثمان بھائی میں ایک عمل کے پاس گیا, اس نے کہا آپ کی وائف پہ نا کوئی جادو کروا رہا ہے. اچھا. کہتے 1 مہینہ ہم مسلسل جاتے رہے, ڈیلی اس نے بتایا کہ 5 بار وہ جاتے ہیں. اب آیا جی وہ پھر مسئلہ بن رہا, دیکھیں انہوں نے پھر کروا دیا. پھر وہ کہتا میرے بھائی 1 مہینے میں میں صرف 4 سے 5 مرتبہ آپ کے پاس لے کے آیا ہوں, اور جو آپ نے جادو بتایا ہے آپ نے کہا کہ ڈیلی کر رہے ہیں. اچھا میری وائف ہے, میں اپنی وائف کے لیے اتنا ٹائم نہیں نکال سکتا, تو جادو کروانے والا ڈیلی جا رہا ہے. ان کا حد ہوگی آپ کی, اس طرح بیوقوف بنا رہے ہیں آپ لوگ. صحیح. اور وہ بھائی فیصل آباد میں آپ ملنا چاہیں 3 مہینے میں 25 لاکھ روپیہ لیا اس سے. استغفر اللہ. فیصل آباد میں بھائی رہتے ہیں, ٹھیک ہے, بڑے انتہائی نفیس آدمی تھے, بڑے سیدھے سادھے ٹرسٹ کرنے والے. 25 لاکھ روپیہ ان سے 3 مہینے میں لیا. کہتا میں اپنے بہن بھائیوں سے دور ہو گیا, اتنا مجھے وہم میں ڈالا جب میں جاؤں نہیں آپ پہ جادو فلانے کیا. کہتا جس آخر پہ کہتے ایک میرا پارٹنر بچا تھا, جس وہ بھائیوں کی طرح تھا, میں بڑی محبت کرتا تھا, تو اب اس پہ اس نے کیا کہ نہیں وہ بھی کروا رہا ہے. عثمان بھائی مجھے لگتا ہے لوگ نا پریشانی برداشت کرنا ہی نہیں چاہتے, ان کا آزمائش کا کنسیپٹ اٹھ چکا ہے کہ نہیں آئے نا. ہاں جی. اور یہ پاسبل نہیں ہے. سب سے زیادہ آزمائشیں نبیوں پہ آئی ہیں. صحابہ نے کتنی مشکلات, ہم کہتے ہیں نہیں مشکل آنی ہی نہیں چاہیے, مشکل آ گئی اس کا مطلب یہ کہ جادو ہے, بندش ہے. تو یہ کتنے دکھ کی بات, اور شیطان کتنی گیم کر رہا ہے. یہاں تربیت کی بات علی بھائی, تربیت کرنی ہے, قوم کو تربیت کی ضرورت ہے. وہ ایک میں انٹرویو سن رہا تھا, وہ کہتے ہیں اس قوم کو تربیت کی ضرورت ہے اور تذاب سے نہلانے کی ضرورت ہے. وہ اتنے غصے میں بیٹھے ہوئے تھے, جلدی میں ایسا جملہ کہہ گئے. یعنی ہمیں بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے. اگر دیکھیں جب تک جو لالچی زندے ہیں تو فراڈیے تو فراڈ کرتے رہیں گے نا. بالکل. لالچ تو پہلے میں نے کی, اگر کوئی مجھے دھوکہ دے گیا نہ لالچ کرتا. تو جب تک لالچ کرنے والے زندہ ہیں, جب تک بیوقوف بننے والے زندہ ہیں, تو بنانے والے بھی رہیں گے. تو تھوڑا سا پیشنٹ کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے. لیکن یہاں میں سوری ایک بات ایڈ کر دوں, پیشنٹ کو ڈرایا جاتا ہے, وہ ڈر سے نہیں کرتا ہے. وہ اگر سٹینڈ بھی لینا چاہے نا, عقیدہ اتنا کمزور ہے. اب میرا ایک دوست تھا, وہ بہت ڈرتا تھا, وہ پھنسا ہوا تھا بیچارہ ان کے عاملوں کے چکر میں. میں اسے اتنا سمجھاتا تھا اللہ کے بندے کیا کر رہا ہے. کہتا تھا مجھے پتہ ہے, لیکن کہتا تھا نہیں مجھے ڈر ہے کہ اگر میں, کیونکہ انہوں نے مجھے 1-2 بار وارن کیا ہے کہ اگر تم پیچھے ہٹو گے تو پھر یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. پھر یہ ڈراتے بھی بہت زیادہ. اس پر آپ کا کیا میسیج ہے لوگوں کو کہ جو ڈرانے والی بات جو ہے؟ دیکھیں وہ اپنے ساتھ اٹیچ, سب سے پہلے وہ آپ کے ساتھ وہ لوگ جو اٹیچ ہیں, سمجھدار ہیں نا, ان کو آپ سے دور کریں گے. مثلا آپ کے گھر میں دم کرنے آئے نا, تو جب پیشنٹ سے بات چیت کریں گے نا, ان کو فوری پتہ چل جائے گا کہ اس مجلس میں کوئی سمجھدار بندہ تو نہیں بیٹھا کہ جو میری باتیں بعد میں اس کا اثر ہی زائل کر دے. اچھا جب وہ دیکھیں گے کچھ لوگوں کو تو وہ ویسے کوئی چیز لینے بھیج دیں گے, آپ زعفران لے آئیں. جو سیانہ بندہ ہے نا اس کو کہیں گے آپ زعفران لے آئیں, کسی کو اور دوسرے کام بھیج دیں گے. اچھا تیسرا یہ ہے کہ ایک خاتون ہے نا, اور وہ کہتی ہے کہ نہیں میرا جو شوہر ہے نا وہ نہیں مانتا. اب وہ سمجھدار ہے شوہر, جو گھر والی کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے. تو جادوگر یہ نہیں کہتا کہ وہ آپ کو اچھا مشورہ دیتا ہے, وہ کہتا ہے دیکھیں اس کے اوپر تو سب سے زیادہ اثر ہے نا, وہ چاہتا ہی نہیں آپ کا ٹریٹمنٹ ہو. صحیح. تو بیسیکلی سب سے پہلے ان لوگوں کی آپ کو مجلس سے نکالا جاتا ہے کہ جو سورسز کٹ کر دیں آپ کی, جو آپ کو سمجھانے والی سورسز. اچھا سب سے پہلے وہ کٹ کرتے ہیں. دوسرا پھر جب آپ تنہائی میں آ جاتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا کہ وہ اکیلی بکری جو ہوتی ہے نا, ریوڑ سے الگ ہوتی ہے, اس کو پھر بھیڑیے نوچ ہی لیتے ہیں.
تو جب آپ اپنے ایسے مخلص دوست جو ہیں اہل علم لوگ ہیں ان کی مجلس سے نکل کے دوسری طرف جاتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کو اکیلے پریشرائز کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ چیز اگر آپ نے کسی کو بتائی تو آپ کا نقصان ہو جائے گا، عمل ہی ضائع ہو جائے گا. 1 مہینہ جو میں کچے دھاگے سے الٹا لٹک کے کو آپ کے لیے عمل کر رہا ہوں نا جادو زائل کرنے کے لیے، یہ ضائع ہو جائے گا. کسی کو نہیں بتانا، اپنی وائف کو بھی نہیں بتانا. وجہ کیا ہوتی ہے کہ اگر یہ کسی سے شیئرنگ کرے گا تو میرے ہاتھ سے نکل جائے گا. صحیح، تو اصل کانسیپٹ یہ ہے. سمجھ گیا. اچھا ایک اور بات عثمان بھائی کہ اکثر یہ لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم تو گئے تھے عامل کے پاس اور مسئلہ حل ہو گیا، تو آپ تو کہہ رہے ہیں جانا نہیں چاہیے، تو ہم تو گئے مسئلہ تو حل ہو گیا. تو یہ کیا ان کو کیسے سمجھائیں؟ یعنی سمپل یہ ہے کہ ہمیں تو فائدہ ہوا بلیک میجک والے کے پاس جا کے، آپ کو ہوا یا نہیں ہوا، ہمیں تو فائدہ ہوا ہے نا. صحیح، میرا تو کام بن گیا جادو. دیکھیں سب سے پہلے علی بھائی سمپل بات یہ ہے کہ فائدہ مقصد نہیں ہے. دنیا میں ہمارا مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ رب العزت کی عبادت ہے. عبد کسے کہتے ہیں؟ ہم تو اس لفظ کو ہی نہیں سمجھتے کہ عبدیت کیا ہے. صحیح، عبد وہ ہے جو اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے. صحیح ہے، یعنی اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے تابع کر دیتا ہے. صحیح. اچھا آزمائش آتی ہے بندے کے پاس، یہ فوری بھاگ جاتے ہیں جادوگر کے پاس، فرق محسوس ہوتا ہے، کہتے ہیں ہمیں فائدہ ہو گیا. بھئی تیرا مقصد دنیا میں صرف فائدہ حاصل کرنا ہے یا اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے؟ سبحان اللہ. جب آزمائش آئی ہے اس موقع پہ اللہ آپ کو آزما رہے ہوتے ہیں، یہ کس طرف جاتا ہے؟ صحیح. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ والی حدیث مسند احمد میں 7 نمبر جلد میں وہ ہے. کیا کرتے ہیں کہ ان کی وائف کہتی ہیں کہ عبداللہ بن مسعود جب بھی گھر میں داخل ہوتے تھے تو کھنکھارتے تھے، تھوڑی سی آواز نکالتے تھے. کہتے وہ آئے، اب گھر میں داخل ہوئے تو ایک بڑھیا مجھے دم کرنے آئی ہوئی تھی، کہتے میں نے انہیں اپنی چارپائی کے نیچے چھپا دیا ان کے ڈر کی وجہ سے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میرے گلے کے اندر ایک دھاگا دیکھتے ہیں تو میرا دھاگا اتار دیتے ہیں. کیا فرماتے ہیں کہ یہ شرک ہے. دھاگے پہننا، تعویذ پہننا، محبت کے عمل کرنا، یہ شرک ہے. صحیح. تو دوسرا کہا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی اولاد اس سے پاک ہے، آپ نے ایسا کام نہیں کرنا. تو اب سیم جملہ جو عام معاشرے میں کہا جاتا ان کی وائف نے بھی کہا. انہوں نے کہا آپ ایسے ہی نہ کہیں، میں تو ایک یہودی کے پاس دم کروانے گئی تھی، میری آنکھ پھڑک رہی تھی، جب وہ دم کرتا تو میری آنکھ پر سکون طاری ہو جاتا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ شیطانی عمل تھا. اب تھوڑا سا یہاں بریک لے کے، عبداللہ بن مسعود کون ہیں؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، جن کی تربیت نبی پاک نے کی، وہ شخص بات کر رہے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یونیورسٹی میں بیٹھ کے لائیو لیکچر لینے والے فقیہ الامت، ٹھیک ہے، وہ بات کر رہے ہیں کہ یہ شیطانی عمل ہے. یعنی وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے سکون ملا میری آنکھ کو، اور اس سے متاثر ہونے کی بجائے وہ کیا کہہ رہے ہیں جو شریعت کہتی وہ شیطانی عمل تھا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں جب سب سے پہلے شیطان آپ کی آنکھ پہ ہاتھ مارتا، جب آپ دم کرواتی تو اپنا ہاتھ روک لیتا. تو اس سے سمجھ یہ لگتی ہے کہ بیسیکلی یہ شیطان ہی آپ کو اس جادوگر کے پاس لے کے جانا چاہتا ہے. اس کا سب سے پسندیدہ عمل شرک ہی تو ہے، شرک ہی تو کروانا ہے. جب آپ نے شرک ہی کر لیا تو وہ کیوں تنگ کرو، آپ تو اس کے سگے بھائی ہوئے نا. آپ پہ اس نے جادو کیا، آپ شرک کی طرف چلے گئے، وہ کیوں تنگ کرے آپ کو؟ وہ کہے گا جناب سلوٹ ہے آپ کو، آپ تو میرے ساتھی نے ایک بار شاید بتایا تھا نا، ایک شخص نماز پڑھتا تھا، وسوسے بڑے آتے تھے. تو شاید آپ نے کہا، کسی عالم نے کہا کہ یہ تو دلیل ہے کہ تمہاری نماز اچھی ہے. جی، کیونکہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کو وسوسے کیوں آنے؟ وہ تو کام شیطان کا آلریڈی کر رہا ہے، تو شیطان اسے کیوں تنگ کرے گا؟ شیطان تو تنگ ہی اسے کرتا ہے جس سے خطرہ ہے. تو یہ آسان الفاظ میں اس کو اس طرح سمجھاؤں اور آڈینس کو بھی سمجھانا چاہوں گا کہ شیطان کا مین مقصد ہے ہم سے شرک کروانا، ہمارا عقیدہ اللہ کے حوالے سے ویک کرنا. کیونکہ جب عقیدہ ویک ہو جائے گا ہماری بیس ویک ہو جائے گی. جب ہماری بیس ویک ہے پھر وہ ہمیں ہاتھوں چنے چبوائے گا، ناکوں چنے چبوائے گا، اور ہمیں جو ہے وہ اپنے ظاہر ہے چنگل میں پھنسائے گا، اور بہت کچھ کر سکتا ہے کیونکہ اس نے ہماری بیس ہلا کے رکھ دیا. پھر وہ ہمیں ذلیل بھی کرے گا، پھر وہ ہمیں نیچ بھی دکھائے گا، نیچ دکھا کے ہنسے گا کہ یہ ہے تمہاری اوقات انسانوں کہ تم مرغی جو ہے وہ اس کا ذبح کر کے وہ نہر میں پھینک رہے ہو، پتہ نہیں غلیظ گندی حرکتیں تم کر رہے ہو. تو ہنستا ہوگا وہ تو انسانوں کی ایسی جو ہے وہ حرکتیں دیکھ کے. علی بھائی میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ لاہور سے ایک فیملی آئی، میاں بیوی اور ان کا ایک بیٹا تھا. بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، سمجھدار تھے. ان کے ہسبینڈ اچھے لیول کے آفیسر رہے تھے. صحیح. تو وہ مجھے پوچھتے ہیں کہ میں سمجھدار لگ رہا ہوں آپ کو؟ صحیح. میں نے کہا بالکل آپ سمجھدار لگ رہے ہیں، بڑے اچھے لگ رہے ہیں. صحیح. تو کہتے پھر میں آپ کو مسلمان ہوتے ہوئے ایسی حرکتیں نہ بتاؤں جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی. صحیح. میں نے کہا جی بتائیں آپ. میں تو بڑا تعجب سے ان سے کہا
کہتے میری وائف کو کوئی پرابلم تھا جو خواتین کا خاص پرابلم ہوتا ہے تو وہ چل رہا تھا. تو اتنا مسئلہ تھا کہ 2-3 منتھ مسلسل اسے فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا. اور اس کو اتنی تکلیف ہوتی, بلیڈنگ کا ایشو تھا, اتنی تکلیف ہوتی کہ وہ بیچاری جس طرح بکرا ذبح کر دیا جائے اتنی تکلیف میں مبتلا تھی, دن بدن ویک ہوتی جا رہی ہے. بہرحال کہتے ہیں ہم نے ہاسپٹل میں اسے داخل کروایا, دم شام بھی کروائے. ہاسپٹل میں داخل تھی تو ایک بھائی نے کہا کہ دیکھیں ایک عیسائی عمل ہے, لاہور میں ہی ہے, اور اس کی 90 سال ایج ہے, آپ اس کے پاس ایک بار چلے جاؤ دم کروانے. میرے کہنے پہ ایک بار. کہتے اس نے اتنی منتیں کی, ہم نے کہا چلیں یہ بھی جا کے دیکھ لیتے ہیں, عیسائی ہے پھر کیا ہوا. کہتے ہیں ہم نے ڈاکٹر سے نا جھوٹ بولا, وہ ہسبینڈ اس کے کہتے ہیں کہ میری نا وائف ذرا ہاسپٹل میں رہ رہا کہ تنگ آ گئی تو میں اس کو تھوڑا سا باہر گھما کے لے آؤں, ذرا ذہن فریش ہو جائے. کہتے جانا ہم نے دم کروانا تھا. عثمان بھائی کہتے ہیں کہ ہم اس کو وہاں سے لے کے نکلے, میں اس عامل کے پاس گیا, وہ سگریٹ پی رہا تھا. اچھا. کہتا میں پڑھا لکھا لگ رہا ہوں. پھر اس نے پوچھا, کہتے مجھے اس نے کہا ہاتھ آگے کرو. کہتے میں نے ہاتھ آگے کیا, اس نے سگریٹ کی وہ راکھ تھی میرے ہاتھ پہ پھینکی. کہتا کھا لو. اللہ. کہتا میں نے کھائی, میں کتنا ماشاءاللہ سمجھدار لگ رہا ہوں, میں نے کھائی. کہتا جب پھر کہتا اس کے بعد کیا ہوا, میری وائف کے سر پہ اس نے ہاتھ رکھا اور وہی سگریٹ پیتے ہوئے دھواں تھوڑا سا اس طرف پھینکا. اس نے کہا لے جاؤ. کہتے میں نے دل میں سوچا کہ یہ کیا اتنا سا کام تھا اور یہ کیا کہہ رہے ہیں. کہتے عثمان بھائی آپ حیران ہوں گے, میں وہاں سے نکلا, میری وائف کو وہ والی بیماری ایسے تھی جس طرح کبھی ہوئی نہیں. اچھا کہتے ہم گھر پہ آ گئے, رستے میں 2 دن 3 دن ہاسپٹل چلے گئے, بالکل اس کے بعد نہیں ہوئی بیماری. صحیح. اچھا میں نے اس سے پوچھا, اب ان کا کوئی اور مسئلہ تھا جو میرے پاس ہے. میں نے کہا صحیح بتائیں اگر آج وہ ہے زندہ. کہتے نہیں وہ فوت ہو گیا. میں نے کہا اگر زندہ ہوتا تو کہتا یقیناً ایمان میرا اجازت نہیں دیتا لیکن میں اس کے پاس ہوتا. میں نے کہا کیوں. صحیح. کہتا ایمان ہی ڈیمیج ہو گیا عثمان بھائی. میں نے کہا یہ ٹھیک تھا جو آپ نے کیا. کہتے میرا ضمیر مطمئن نہیں ہے, میں نے غلط کیا لیکن میں نے کیا. یعنی ہم اپنی آسانی کے لیے, ہم اپنے سکون اور سہولت کے لیے شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ 100 بار تف ہے ایسے سکون پہ جو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر کے بے شک بے شک. ایسا سکون ہمیں نہیں چاہیے. بے شک. جو ظاہری دنیا کے سکون ہے وہ تو پھر غیر مسلموں کے بعد بہت ہیں, لیکن یہ عارضی الحیات الدنیا والآخرۃ خیر. اب وہ خاتون کا مسئلہ اس پہ بھی تھوڑا سا یہ بنتا ہے کہ کیسے. میں نے 2-3 چیزیں سوچی. سب سے پہلے تو شیطان کا مقصد ہے کہ شرک کروانا. صحیح. تو وہ بیچارہ پتہ نہیں تنگ آ گیا ہوگا, انتظار کرتا رہا. وہ جب ایک غیر مسلم کے پاس پہنچا تو شیطان نے بھی کہا کہ بھائی اب میں جاتا ہوں, جو میرا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا. ایسے عقیدے والے. اب کچھ لوگ کہیں گے جی وہ آپ ڈاکٹر سے علاج نہیں کرواتے, گورا ڈاکٹر جب علاج کرتا ہے آپ کے اسکین کرتا ہے, آپ کو ڈرپ لگاتا ہے, وہ کیسے لگوا لیتے ہیں. لیکن وہ ایک جسمانی معاملہ ہے, یہ ایمان کا مسئلہ ہے.